ایک اور زمینی حقائق ہے جس میں بات کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے آج؟ تقریباً 44% سے زیادہ آبادی ہماری سطح غربت سے نیچے، یعنی کہ وہ لوگ 11 کروڑ پلس لوگ جن کو یہ نہیں پتا اگلا کھانا ہمارا کہاں سے آئے گا. 44% بچے ہمارے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ وہ ان کی فزیکل باڈی اور مائنڈ ڈیولپ نہیں کرتے. لاکھوں لوگ ہمارے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. شکر ہے ان کی وجہ سے پیسہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، بٹ وہ نوکریوں کے لیے، مستقبل کے لیے. ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، مگر بٹ اٹ از آلویز اے سلور لائننگ. آپ کو بڑی امید بھی جاگتی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً 1064 کروڑ سے لے کے 1100 کروڑ یعنی کہ 10 to 11 بلین کی قیمت کا ایک جہاز خریدا. بڑے دنوں سے اس کی بات چل رہی تھی، کوئی اس پہ ڈینائی نہ کرتا تھا نہ ہاں کرتا تھا. فارمر فائنانس منسٹر اسماعیل مفتاح صاحب نے بھی اس پہ کافی ٹویٹس کیے، محمد زبیر نے بھی کیے. یہ گلف اسٹریم G500 سیریز کا جہاز ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 32 سے لے کے آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی جو مہنگے ترین ایگزیکٹو جیٹس ہیں یہ ان کی سیریز ہے. آج فائنلی پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ اپنی خاموشی توڑی اور پنجاب کے انفارمیشن عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے ایک بڑی مزدار اس کی ایکسپلینیشن دی. پہلے وہ سن لیجئے. گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے اور یہ ایک فلیٹ بنانا ہے ہم کو جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. ابھی اس پر جو معاملات ہیں وہ حتمی جیسے ہی ہوں گے، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ان کو مطلب ایک آدھی ادھوری مطلب بات کو لے کر ان کو بات کرنے کا بہت شوق ہے. اب بہت سارے ٹیکس کی چوریوں کے حوالے سے بہت سارے ویسے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے تو وہ سیاسی انتقام ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہیں وہ کرنے ہیں، بیکاز اس سال ایئر پنجاب نے اپنی جو سروسز ہیں وہ شروع کرنی ہے. سو اس حوالے سے جہاز تو ہمیں یا خریدنے پڑیں گے یا لیز پہ لینے پڑیں گے. یہ ایئر پنجاب کے لیے جہاز لیا گیا. ویری انٹرسٹنگ، بیکاز دنیا میں تقریباً اس وقت 184 سے لے کے 188 جہاز ہیں یہ گلف اسٹریم G500. اب اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ ایک گھنٹے کی قیمت قریباً 18,70,000 روپے بن جاتی ہے منیمم. یہ اس میں فکس کاسٹ، فیول، فلائنگ وغیرہ 18,70,000 کی ہے. اور اگر آپ نے جہاز رکھا ہوا ہے تو سال کی اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ $1.5 ملین سے لے کے $3 ملین تک سالانہ ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے 200 سے 400 گھنٹے اگر فلائی کرتا ہے یعنی کہ کوئی 42 کروڑ روپیہ سال کا آپ کو چاہیے صرف اس کو مینج کرنے کے لیے. یہ ایئر لائنس کے پاس جہاز نہیں ہے. کوئی بہت پریمیئر کچھ رینٹل سروسز ہیں جن کے پاس تھوڑے 2-3 جہاز ہوں گے. پنجاب ایئر تو خیر اس میں آتی نہیں ہے. لیکن ذرا سن لیجئے کس قسم کے لوگوں کے پاس یہ جہاز ہیں جو ہم پنجاب ایئر لے رہی ہے. پلاننگ سے ریلی امپریسو. ایلی لیلی اینڈ کمپنی، یہ بہت بڑی فارما جائنٹ ہے، اس کے پاس یہ جہاز ہے اور اس کمپنی کی جو ویلیو ہے وہ 1,000 بلین $977.37 بلین ہے. 1,000 ارب ڈالرز. بینک آف امریکہ کے پاس ہے یہ. اس کی جناب جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ $380 بلین. جنرل ڈائنامکس کے پاس ہے، ملٹا بلین کارپوریشن. قطر ایگزیکٹو، قطر کا پاکستان پہ بڑا ہم امپریس ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جہاز ہے جو صرف رولنگ فیملی اور گورنمنٹ VVIPs کے لیے استعمال ہوتا ہے. بینٹ ڈورانس یہ US بلینئر ہے. یہ جو کیمبل سوپ کے آپ دیکھتے ہیں وہ کین وغیرہ، یہ اس کا فارچون انہیریٹر ہے. اس کی نیٹ ورتھ ہے $2.8 بلین. اسٹیون ٹش، کو اونر آف نیو یارک جائنٹس، بہت بڑی ٹیم ہے اور وہ اس کی بھی کوئی $1.5-2 بلین اپنی ذاتی اس کی چیز ہے. لارسن اینڈ ٹوبرو، یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے جن کی اپنی ویلیو جو ہے وہ 6 کھرب انڈین روپے ہے، یعنی کہ ہمارے سے ڈبل کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف 5-6 لوگ بتائے ہیں کہ کیا کمپنیز بتائی ہیں جنہوں نے لیا ہوا. ان میں سے کوئی ایئر لائن نہیں چلا رہا، ان میں سے کوئی نہیں کر رہا. یہ ایک ٹاپ کوالٹی ایگزیکٹو ایئر کرافٹ ہے. یہ ایئر لائنس کے لیے نہیں ہے، یہ رینٹلز نہیں ہے. اور اگر آپ نے پنجاب ایئر کوئی رینٹل سروس شروع کر رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ 18 لاکھ روپیہ پر گھنٹے والا جہاز یہاں پہ اس کی مارکیٹ ہے یا واٹ ایور. میرا خیال ہے ابھی اگر لیا ہے ایگزیکٹو ٹریول کے لیے تب بھی بتا دیں، کوئی اس میں برائی نہیں، ہم روک تو سکتے نہیں ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ
people's intelligence should be insulted like this. Anyway, باقی ہم آ جاتے ہیں آج کے سبجیکٹ پہ. بڑی باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں. کیا علی امین گنڈا پور صاحب اچانک ایکٹیو کیوں ہیں؟ کیا وہ ایکٹیو ہوئے ہیں؟ کیا کروائے گئے ہیں؟ کیا یہ کوئی چینج پلان ہو رہی ہے؟ اس پہ آج چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی صاحب نے باتیں کرتے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا اگر کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے آئے گا تو عزت نہیں ملتی، اور اس قسم کی باتیں ہوئی. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو سپلٹ تھی وہ اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے فیملی اور اس کے درمیان. بٹ آج چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ادھر کھڑے میں ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نیا جارحانہ انداز اپنایا جو کافی دنوں سے انہوں نے نہیں اپنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ اب انگلی گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اب انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک بنا رہے ہیں عمران خان رہائی فورس، نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی، اور اس کا یہی ایک ایجنڈا ہوگا کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، اسٹریٹ موومنٹ، اور یہ اس کو لیڈ کرے گی. اس کے عہدیداران ہوں گے، ان کی ممبرشپ ہوگی، نئے کارڈز ایشو ہوں گے، جو اس کی قیادت ہوگی وہ نامنیٹڈ ہوگی خان صاحب سے، اور وہی اس کے فیصلے کریں گے، اور سب کو بات سننی ہوگی. اور پھر جب خان صاحب رہا ہوں گے تو وہ اس کو تحلیل کریں گے. کچھ اس قسم کی فورسز ماضی میں بھی بنی رہی ہیں، اس کا کوئی انجام کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا سیاسی پارٹیز کے لیے. تو بہرحال انہوں نے ایمفسائز کیا کہ پرامن ہوگا. کیا واقعی پرامن کے لیے آپ کو ایک نیا بنانا پڑے گا؟ کیا امپیکٹ ہوگا اور کہاں بات پہنچ رہی ہے؟ بیکاز کل میرے شو میں گنڈا پور صاحب نے یہ اندیا دیا کہ ان کے خیال میں خان صاحب کی رہائی کی میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی بہنیں ہیں. اور میرے شو میں آپ کو یاد انہوں نے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ بھائی کو باہر آنے دیں. سو لاٹ آف کنفیوژن سب کچھ چل رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہو رہی ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی انٹرسٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ دی، لیکن اس کی سب سے بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 باری کوشش ہوئی، آلموسٹ چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن وہ پھر اینڈ میں خان صاحب کی ہردرمی کی وجہ سے، جس کو انہوں نے ہردرمی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، لاکھوں لوگ نکلیں گے، تو وہ چیزیں فارغ ہو گئیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ جملہ بڑا ان کا تھا جس نے وچ آئی فاؤنڈ ویری انٹرسٹنگ. ان سے سوال کیا گیا، بلکہ سن لیں کہ ان سے سوال کیا گیا اور ان کا جواب سنیں. جو کوششیں ہوئی اس میں گورنمنٹ کو پتا تھا یہ ہو رہی ہیں؟ جی گورنمنٹ کو بالکل پتا. گورنمنٹ جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ان چیزوں کے خلاف تو نہیں ہے. کیونکہ ہمارا تو خیال تھا کہ گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی تھی. وہ جو ڈاکٹرز آئے تھے امریکہ سے ان سے گورنمنٹ کر رہی تھی، اور شاید وہ محسن نقوی صاحب کو اپنی گورنمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں گورنمنٹ کو پتا تھا اور ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کچھ زمینی حقائق سامنے آتے ہیں چیزوں سے. انتمام پہ بات